ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اس نعمت کی بدولت ہمیں بچپن سے معلوم ہوا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے اور ہماری یہ زندگی کس مقصد کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو بنایا تمہیں آزما کر دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ ہم سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اختتام پر ہم سب کو موت سے پالا پڑنے والا ہے۔ ہم سب یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ دن بھی آنے والا ہے جب ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہاں ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جانچ اور پرکھ ہونی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے سب کو ان حقائق کے بارے میں اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔ آج کی اس شام میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے موت کے بعد کیا ہوتا ہے اور پھر موت کے بعد ہمیں کیا چیز فائدہ دیتی ہے۔ موت کے بارے میں گفتگو کرنا کوئی بہت خوشگوار بات نہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا تلخ پیالہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو پینا ہے۔ اس لیے عقل مند ہے وہ شخص جو آنے والے وقت کی پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ بھی کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا جب ہمیں موت آئے گی اور ہماری یہ ظاہری شخصیت ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ زندگی ملے گی، اللہ کی طرف واپسی، پھر حساب کتاب کا مرحلہ۔ تو یہ انسان 4 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلا، جب ہم کچھ نہ تھے، ہم روح تھی بس ہماری۔ دوسرا، پھر زندگی ملی اور روح کو جسم مل گیا۔ تیسرا، پھر جب موت آئی اور روح جسم سے جدا ہو گئی۔ پھر جب دوبارہ زندگی ملے گی اور روح اور جسم آپس میں پھر مل جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں موت نام ہے روح اور جسم کی جدائی کا، اور زندگی نام ہے دونوں کے ملاپ کا۔ جب ہم کچھ نہ تھے پھر ہم وجود میں آئے، اور وہ وقت بہت اداسی کا ہوتا ہے جب روح اور جسم جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کا بال بال دکھتا ہے، موت کی سختی حق لے کر پہنچتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی، اے اللہ تو میری مدد فرما موت کی بے ہوشی کے وقت اور موت کی جو سختی ہے اس وقت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پونچھ کرنے والا۔ جب دنیا سے جدائی کا وقت آتا ہے تو پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جاتی ہے، اور بے بسی کا یہ عالم انسان کے جسم سے روح تب نکل جاتی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، جان نکلنے کا عمل بہت تکلیف دہ ہے، اور یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ انسان کی عمر لمبی ہو جائے اور اسے توبہ کی توفیق مل جائے۔ موت کے بعد جسم قبر میں ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ علیین میں ہوتی ہے یا سجین میں ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی روح علیین میں ہوتی ہے، جبکہ بدکار لوگوں کی روح سجین میں ہوتی ہے، جو کہ ایک قید خانہ ہے۔ قبر کے اندر مردے کو جو عذاب ہوتا ہے یہ برحق ہے، لیکن شہداء کی روحیں جنت میں رہتی ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آتا ہے۔ شہید لوگوں کی روحیں سبز پرندوں کی طرح کندلیوں پر اڑتی ہیں جو عرش الہی کے نیچے لٹکتا ہے، اور جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں اور جب چاہتی ہیں واپس انہیں
कुंडलियों में आकर बैठ जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुहदा जन्नत के दरवाज़ों पर बहने वाली नहर के सब्ज़ गुंबदों में हैं, जहां उन्हें सुबह शाम रिज़्क दिया जाता है। और इसके बाद ये कि क़यामत का दिन आएगा, क़यामत वाले दिन उसकी डिग्रियों की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। क़यामत के दिन किसी शख्स की डिग्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन इखलाक और उसके अमाल को देखा जाएगा कि अल्लाह ताला का हुक्म वो कितना मानता था। यानी एक शख्स ज़बान दराज़ी करता है, झूठ बोलता है, इल्ज़ाम तराशी करता है और 7 नमाज़ें भी पढ़ता है। एक शख्स शहीद है और 7 वालिदैन की नाफरमानी भी करता है। अब बहुत से लोग हैं जिनके मिले जुले अमल होंगे। अब ये अल्लाह ताला पर डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला उनके साथ क्या मामला करेंगे। आप इंसानों में कुछ लोग आपस में दोस्त होते हैं, लेकिन अमल से ज़िंदगी बनती है। वो लोग जो अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं, उठते बैठते हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़बान पर जारी रखते हैं, इसकी पाबंदी अपने लाजिम कर लेते हैं। अब नमाज है, इसकी पाबंदी लाजिम है। रोज़े जो कि रमज़ान में हम रखते हैं वो हम पर फ़र्ज़ हैं। एक रोज़ा अगर कोई छोड़ता है तो जब तक वो सारी ज़िंदगी भी रखता रहे, लेकिन वो हक़ नहीं अदा होगा जो उस रोज़े का होना चाहिए। फिर हज फ़र्ज़ है साहिब इस्तिताअत मुसलमानों के लिए, और हज के लिए दिन मुकर्रर है, महीना मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है, ईदों का दिन मुकर्रर है। इसी तरह बाकी ये है कि हर वक्त तस्बीह करो अल्लाह की, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो इसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, मगर 3 चीज़ों का सवाब उसे मिलता रहता है। एक सदका या कोई ऐसा नेकी का प्रोजेक्ट कि उसके मरने के बाद भी लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच रहा है, और वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं उसने जो दिया उससे लोग अभी तक फ़ायदा उठा रहे हैं और वो इस दुनिया से जा चुका है। इसी तरह नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं खैर करती है तो ये उसको कब्र में भी फ़ायदा पहुंचाती रहती हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम इस दुनिया में अच्छे अमल करें, और जब इस दुनिया से चले जाएं तो बहुत सी चीज़ें हमारे लिए सदका जारियाँ हों जो कि हमें कब्र में भी ठंडक पहुंचाती रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।